ذوالفقار، علی جیسا مرد میدان کوئی نہیں اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. اے علامہ اقبال کوئی 5ویں تک تے پڑھیا ہی ہونے نا. کوئی گل نہیں حافظ آباد والے ہو، میں تاں پہ آنا پہ میں سیالکوٹ تاں متے تسی آکھو پہ سیالکوٹ دے بندے دا بہتا لحاظ پہ کرتے. تسی دس دے علامہ اقبال کو 5ویں 6ویں تک تے پڑھیا ہی ہونا. اچھا جی میں ڈاکٹریٹ کیتی ہے فلاسفی بچوں نا ایم اے کیتا ہے، کچھ تعلیم یافتہ ہے ہی سی نا. انہوں نے کسے پوچھیا کہ علامہ صاحب تہاڈی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو یہ بڑے بڑے شاعر ہو. انہوں نے کہا بس چپ کر. انہوں نے کہا تسی فلاسفر بڑے ہو. انہوں نے کہا تسی شاعر مشرق ہو، تساں قوم بیدار کر دیتے. وہ تعریفاں کرتا رہا وہ چپ رہے. آخر تو اس بندے آکھیا کوئی دم شم دا چھڑو کی پڑھ دے. جی بندے پوچھ دے جے ذرا بندہ ترقی چ ہوئے نا تو بندے نو پوچھ دے نہیں. مینوں کئی بندے پوچھ دے کی پڑھنا ہے. مینوں ایک بندہ آندا جڑا مگر بیٹھے ہوندے نے مولویاں دے جڑا مگر دا پڑھن والا ہوندا او کی پڑھدا ہے. میں کہیا وہ پڑھدا پہ دی مائنس نہ لگے دی مائنس نہ لگے دی مائنس نہ لگے. او جناب علی علامہ اقبال نے پوچھا پہ مروب ہو گیا نا مروب ہو گیا تے کہنے لگا پہ تسی ایڈی وڈی شخصیت ہو تسی دسو تہاڈا پیر کیڑا ہے تسی دسو تسی پڑھتے کی ہو تسی ورد کی کرتے ہو رات نو کی پڑھتے. علامہ اقبال نے تانگا انہاں کہا یار چھڈ پراں بس ٹھیک ہے پر نہیں میں آج پوچھ کے جانا ہے. ارشاد فرماتے ہیں فیض اقبال ہے اسی در کا. فیض اقبال ہے اسی در کا. اوسا کیا در بھی دسو نا. گولڈے شریف والا دار ہے، چورا شریف والا دار ہے، سیال شریف والا دار ہے. کوئی در بھی تو دسو نا. باقیات اقبال فرماتے ہیں فیض اقبال ہے اسی در کا. بس بندہ شاہ لافتہ ہوں میں. بندہ شاہ لافتہ ہوں میں. کہنے لگا بس میں اسی کا بندہ ہوں جس کے لیے ذوالفقار اتری تھی. یہ مطلب ہے نکلیا کہ آج وہ بندہ ظاہر ہو گیا جس کے ذریعے اللہ مدد لیتا ہے. غیب میں رہ کر وہ مدد کرتا ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے. تو انہوں پتہ ہے اللہ محتاج نہیں. اللہ محتاج نہیں. اللہ ایمان والے نماندہ میری مدد کرو. محتاج نہیں. اللہ مدد وصول کردہ صرف اس واسطے پہ غریب بندے ہو کچھ میرے نال ورتوں کرو میں تواڈے نال کراں. تساں ورتوں کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق. میں ورتوں کروں گا اپنی حیثیت کے مطابق. میاں شاہد صاحب کو پٹھے دا مزدور چلا جائے شادی تے کوئی 100 روپیہ دے آئے تو بڑا ہے نا. وہ انہوں واسطے تو بڑا ہے نا. 200 روپیہ دے آئے تو بڑی بڑی گل ہے نا. تے جے انہوں نے آنا پہ تو پھر انہوں نے 200 نہیں نہ دینا کیونکہ وہ 200 دے تے وہ دی عزت ہے. یہ اتنے جا کے 200 دین تے انہوں دی توہین ہے. اللہ فرماتا تسی میرے نال ورتوں کرو تسی تھوڑا بھی دیو گے تے با عزت رہو گے. میں تھوڑا دیاں گا تے میں ذوالجلال نہیں رہی. صدقہ جاواں آباد رہو جاواں. قبلہ اے ورتوں دی گل خالق نے فرمایا. اے خالق مدد منگی کیوں؟ وہ دیکھو مدد لئی کیوں؟ واہ رے خالقہ کو ساڑھا تے آسان کر چھڑے مسکین نہ تے. یاد رکھنا اللہ بھی مدد لئی ہے اس بندے کو صاحب ذوالفقار کو. مصطفیٰ بھی مدد لئی ہے. اللہ فرمایا میں محتاج نہیں وہ میری مخلوق ہے. وہ میرا بندہ ہے. وہ میرا ساجد ہے. وہ میرا ساجد ہے. وہ میرا عابد ہے. وہ میرا عبد خاص ہے. مدد میں وہ دیکھو تاں منگی ہے تے تاں لئی ہے. صرف بندے وہ دیکھو مدد منگن لگیا سوچنی نہ کدھر شرک نہ ہو جائے. صدقے جانا آباد رہو کیونکہ من دون اللہ مددگار نہیں. ہائے ہائے علی مددگار من دون اللہ نہیں. علی حضرت مددگار نے من جانب اللہ. میں کیا اللہ یہ کمیں دا وہ ولی ہے تے کمیں دا وہ مددگار ہے تے کمیں دے اے شفیع نے.
اللہ نے سمجھان واسطے انہاں بندیاں نو ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کسی کی عبادت نہ کرنا تمہارا پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے سوائے اس کے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہے جسے مصطفیٰ بھی سجدہ کرتا ہے، جسے مرتضیٰ بھی سجدہ کرتا ہے۔ جڑا میرا مذہب ہے میں وہ بیان کروں۔ مہربانی جناب، آباد رہو جناب، مولا تمہارے بیڑے آباد رکھے۔ اور اللہ نے فوراً فرمایا عبادت اس ایک کی کرنا بس۔ اچھا جی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش عزت کرو والدین کی۔ والدین یہ دو آؤندے جے ایدے جے، دو آؤندے جے والدین جی میں سبتین حسنین مشرقین مغربین خادم حرمین شریفین، دو ہے نا، مغربین دو، مشرقین حسنین دو، سبتین دو، بالوالدین۔ اے نوجوان سن لو، اے جنہ دی عزت اللہ دسی ہے نا والدین نے، دو نے، نری اماں نہیں۔ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ تساں ویگنا تے کدی کسے ابے دا بھی نہ پڑے، کسے کیسٹاں والی دکان تو جا کے آکھو ابے دی شان دی کیسٹ دے۔ ایک کوئی نہیں نا، ماں دی شان دیاں کیسٹاں ہیں نا، وہ لوگاں ٹریکٹراں تے بھی لائیں ہیں ماں دی شان دیاں کیسٹاں۔ آج جنہیں ابے بن گئے ہو نا تو اڈی شان کوئی بلے ہو بے شانے ہو۔ کدی کوئی بے شان ایڈا راضی نہیں ہویا۔ انہاں نعرہ لایا پہ اسی بے شان ہاں، ساڑی کیا بات۔ اصل گل سمجھ رہے ہیں اے کمزوری ہے مولویہ مہربانہ دی۔ کیوں نہیں انہاں دسیا بالوالدین وچ والد بھی آؤندا ہے تے والدہ بھی آؤندی تے رہ گئی چھاں، ماں ٹھنڈی چھاں۔ اے ماں نو چھاں بنن واسطے کچھ وقت لگتا، کئی ماواں بن گئی ہیں تے چھاواں نہیں بن۔ آباد رہو جناب، چھاں بننے واسطے وقت لگتا ہے نا۔ آج جنیاں بچیاں نو ماں دی شان آؤندی ہے نا، وہ میرے کو ابے دی شان سن لو۔ پر جنہوں پہلا ماں دی شان آؤندی، تو اسی جنی ماں دی شان ذہن چ آ سکتی ہے اونی لے آؤ نا، لے آؤ، آ گئی ہے۔ یہ جڑی اماں ہوندی ہے نا جی، اے بچے ہو چھاں ادوں بندی ہے جدوں ابا آندا مینوں قبول ہے۔ کدوں چھاں بندی ہے جدوں ابا جی آندے نے مینوں قبول ہے۔ اور وہ دی وجہ کی ہے، رات ٹی وی تے بڑا لطف آیا۔ میں مجھ سفر کے گھر گیا تے خبراں واسطے ٹی وی کھولا تو مجھ سفر پڑھ دے سن پہ، انہاں بڑا کمال کیتا۔ میں کہا کل موضوع تقریباً ہے یہ تے لطف رہا۔ انہاں کہا دراصل والدین کی عزت میں ان دونوں میں سے ایک ہے جو ولی ہے، ان دونوں میں سے ایک ولی ہے۔ باپ ولی ہوتا ہے، باپ ولی ہوتا ہے نا، اے جنہوں ولی ہاں جڑی ولی نہ لڑ پہ نہ مائے نہ چھائے۔ ماں نو ولی دے تابع رہنا چاہیے، تابع رہنا چاہیے، اور بچیاں نو پتہ رہنا چاہیے کہ اے ولی ہے، اے بھی بلایت دے بیچے۔ بڑا لطف آیا انہوں دی تشریح دا، عالم دین بہت اچھی تشریح کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ولی ہے، باپ ولی ہے، اس سے مانگنا بھی جائز ہے، اس سے ڈرنا بھی ضروری ہے، اور باپ کا حکم اولاد پر واجب ہے، اس لیے کہ وہ ولی ہے۔ ولی کا حکم واجب ہے، ولی کا حکم واجب ہے، ولی کا حکم واجب ہے۔ جدہ حکم واجب ہے نا وہ آپ بھی واجب۔
ولایت اتنی ضروری ہے، باپ دی ولایت دی گل پہ کرنا، باپ اپنے ابے دی ولایت، ایک گناہگار ولی دی اطاعت واجب ہے، گناہگار ولی دا حکم، یہ گناہگار دا حکم واجب ہے اولاد واسطے، کیونکہ وہ ولی ہے۔ کوئی بچہ باپ سے مانگنے سے جھجک محسوس نہ کرے کیونکہ اس کا ولی ہے، اور اس کا حکم مانے کیونکہ اس کا ولی ہے۔ جو باپ ہے نا، اس سے مانگنا اس لیے جائز ہے کہ یہ من دون اللہ ولی نہیں، یہ من جانب اللہ ولی۔ صدقے جامعہ وہ ابا الیکشن نال بنائی دے، ابا صلاح نال بنائی دے، ابا اللہ عطا کرتا، جڑا اللہ عطا کرے وہی ولی ہوندا، ہائے ہائے، جڑا اللہ عطا کرے وہ ولی ہوندا۔ اور اولاد واسطے والدین رب تے ولی دا درجہ رکھ دیں، جی میں جٹاں دے بچے میلے جان تے ٹریکٹر خرید دیں، ماڑیاں قوماں دے بچے واجہ خرید لیں، یار فطرت وچ شامہ شامل ہوتی ہیں نا، فطرت شامہ شامل ہوتی ہیں۔ وہ نکیاں نکیاں کھڈاونیاں تو وڈیاں وڈیاں کماں دی جاچ ہونا، نکیاں نکیاں کھڈاونیاں تو وڈیاں وڈیاں کماں دی جاچ ہونا۔ جڑا ایڈا کو واجہ وجاندا پھرے انہوں واجہ دی جاچ آ جاندی، تے جڑا ایڈا کو ٹریکٹر مگر ٹیلی رکھ کے ایڈی ٹیم تو دا زور لوائے انہوں پھر ٹریکٹر دی جاچ آ جاندی۔ اللہ نے وڈی ولایت نو سمجھن واسطے نکے نکے کھڈاونے بچیاں نو دیتے نے کہ پیو دا حیا کرو تو آپ کو تو انہوں پتہ لگ جائے علی کہاں۔ صدقہ جانا مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے، باپ دا حیا کرو تاکہ توڑے ذہن چاہ جائے علی کہاں۔ یہ دا مطلب ہے کہ ماں تو انہوں پتہ ہے ماں بہت اچھیاں ہونا تے ابے دی بندہ بیزتی نہیں کر، کیونکہ وہ سارا دینا دیئے جے تو ایسی گل کیتی نا ہوئے آ گئے تو میں دساں گی، باروں آؤں دینے تو میں دساں گی، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے پھر اماں بھی وہ کو ڈرتی ہے تے میں بھی ڈرنا چاہیے تے جیڑی آنکھیں اوتھے نہ ہوڑی ہوڑی پرہاں ہو کے تے جا کے لمحہ پیرو اتی رات نو آ گئے میں اٹھیا تے پاؤں کہے گا۔ تو غور نہیں فرمایا، یہ جڑی ولی دی گستاخ ہوئے نا وہ ماں بھی چنگی نہیں، صدقہ جانا مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے۔ مہربانی جناب، کون ہے کافر؟ صدقہ جانا ہوں جملہ آکھاں جناب، آکھاں قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جیڑا بچہ پیو دی ہتھی پہ جانا ماں دے تڑائے پیو نہ لڑ پہ دے، اور ماں دے چکے ولیاں نہ لڑ دے، اور ماں دے پتائے ولیاں نہ بھی لڑ پہ دے۔ اوہ ہوئے ماں دا پتایا ابے دی ہتھی پہ جائے، ابے دی تے میرے معاشرے چ سواد ہے، لوگ آندے نے اے پیو دا ہے ہی، پیو دی ہتھی پئیے تے بندہ اے ہی اخواندہ نا کہ اپنے پیو دا ہے ہی نہیں۔ قرآن تے میرا سجا ہاتھ ہے، میرے کو کتاب موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا یا علی تو میری امت میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو اولاد میں باپ کی ہو، یا علی تو میری امت میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یار اسی ترلا پہ کرنے ہاں، اے فرما اچھا مسلمان ہو یہ نا جڑا باپ دی عزت کرے، بولو تے جڑا باپ دی ہتھی پہ جائے، لوگ آندے نے پیو دا ہے ہی نہیں، جڑا گناہگار پیو دی ہتھی پہ جائے وہ پیو دا نہیں، اور تے جڑا علی جیسے پیو نہ لڑ پاوے وہ مسلمان کیسے رہ جائے۔ آباد کمال ہے، باپ دی ولایت نو منو، باپ دی ولایت نو منو گے تے حسنین دا بابا سمجھ چاہے گا۔ میرا دل کرتا ہے اتھے مقامہ ایک آیت مجیدہ ہور پڑھ دیا، او دیتے مقامہ سورہ محمد دی آیت ہے، بھولن والی تے صورت ہی نہیں نا،
ولایت سمجھ آ گئی؟ اور بچہ تو واسطے بڑے دیتے سن. توبہ جناب سیدہ دے زخمہ دا واسطہ آندہ دسو. اے بچہ میں تینوں جواب دینا، تین تو پتہ نہ تو کہ لکھے. مختلف شعبے ہوندے نے، سکول وچ بڑے شعبے ہوندے. وہ پھر تسی اسلامیات دے ٹیچر نو پوچھو گے تو جواب دے گا، کیمسٹری دے ٹیچر نو پوچھو گے تو جواب دے گا. یہ جڑا شعبہ ہے نا فتویٰ دین دا، میرا اس شعبے نال تعلق نہیں تو میں فتویٰ جاری کر سکاں یا کچھ اس قسم دی گل دس سکاں. میں تو انہوں شروع تو کہہ رہا کہ میں گل او نہیں کرنا جنہیں جوگاں. تسی میں نو کمزور سمجھو، تسی میں نو اپنی جگہ تے ٹھیک سمجھو، غلط سمجھو، لیکن میں اس گل نو چھیڑا کیوں جڑا میرا شعبہ نہیں. اے سوال تو سب پوچھنا ہے تے شاہ صاحب کو پوچھ سکتے ہو، وہ اتھے موجود ہیں، انہوں نے شعبہ ہے. سید تصور عباس نقوی اے میرے استاداں دا کار ہے، یہ میرے استاداں دا کار ہے، یہ میرے استاد دی جگہ تے نے، کیونکہ میرے استاد مکرم دے بھتیجے نے، سید بھی نے، یہ انہوں نے شعبہ بھی ہے. اس سوال دا جواب تسی انہوں کو لے سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، یہ وہ جواب دین گے. ویسے اینا میں کہہ دینا اگر سمجھ سکو پہ جو کوئی تسا پوچھے ہے نا پہ یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، وہ میں کرنا. میں ٹھیک ہے جواب مل گیا، انہوں نے مل گیا. میرے متعلق وجہ تو میں کرنا جو کوئی تسا پوچھنا چاہتے. باقی شاہ صاحب فتوے دے متعلق دس دن کے تو. کافر کون ہے؟ پیو دے آنکھیں نہ لگنا کفر. سار اٹھاؤ. ایک قسم دا پیو ہے جدے آنکھیں نہیں لگنا، ایک قسم ہے پیو دی. ساڑھے نہیں ہو، فکر نہ کرو، ایتھے کوئی نہیں ہو. او دو ہوں دے سان نبی پاک دے دورے جے، او ابے ٹر گئے دنیا تو، ہون کتھے ایسی دے بڑے خوش نصیب جے. اللہ فرماتا ہے اس ابے دی اطاعت نہ کرو جڑا تو انو دین اسلام تو ہی منع کر چھڑے. والد تو انو دین اسلام تو روکے کہ تو دین اسلام چھڑ دے. اللہ فرماتا ہے دی اطاعت نہ کر، دی اطاعت نہ کر، کیونکہ من جانب اللہ نہیں. وہ جڑا اللہ نو چھڑ گیا وہ تو من دون اللہ ہو گیا. جڑا اسلام تو روکے دی اطاعت نہ کر. دوسرا والد وہ دی اطاعت کر، ضرور بھی ضرور وہ دا حکم ہے، وہ تیرے تے واجب ہے. ہن جڑے بندے نو شوق ہے پھر ضرور بھی ضرور، اے جڑا مولا دا لفظ ہے اے ولی چوں نکلے، ولی چوں نکلے. ابے نو ولی کیا گیا ہے لیکن ابے نو مولا نہیں کیا گیا. ابے نو ولی کیا گیا ہے، اے اعلیٰ ڈگری ہے جدا نام مولا ہے. مولا ہر بندہ نہیں اخوا سکتا. اللہ نو آکھا جاتا مولا نا، لیکن مصیبت ہے جڑے بندے فضل الرحمن نو روز مولا نہ آندے نے، انہوں دی بلا جانے مولا کنو آندے نے. اللہ نو کیا جاندہ ہے مولا نا. ولی دی آخری ڈگری ہے مولا. اگر تسی مولا دے لفظ نو عربی دی ڈکشنری چو لبو تے مولا دے لفظ میم دی پٹی چو نہیں ملے گا. میں عرض کر رہا ہوں مولا دا لفظ میم دی پٹی چو کتھوں ملے گا؟ واو دی پٹی چو. ولی چو ملے گا مولا، ولی چو ملے گا مولا. ہائے ہائے ولی چو ملے گا مولا. میرا خیال ہے اس آیت مجلس مکمل ہو جائے گی. میں کیا مولا دا مولا جی بندے نو شوق پہ گیا جے کافر آکھندا. خالق دی آواز آئی ذالکا بی ان اللہ مولا الذین آمنو. میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے. اللہ ایمان والوں کا. مہربانی آخری گل، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ ولی الذین آمنو. یہ جڑے محمد تے علی نے یہ دووے ولی اس ولی دیتے ہیں کیونکہ من جانب اللہ نے، اے من دون اللہ نہیں. میں کیا اللہ تو مولا بھی عطا کرے گا؟ فرمایا ولیاں ولی دے سکنا، مولا مولا دے سکنا. میں کہ تو دس کافر کون؟ خالق دی آواز ہے ذالکا بی ان اللہ مولا الذین آمنو. اللہ مولا ہے مومنوں کا. اور کافر کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الکافرین لا مولا لہم. کافر تو صرف وہ ہیں جن کا کوئی مولا نہیں ہو.
کافر تو صرف وہ ہیں جن کا کوئی مولا. شاہ جی 3 منٹ رہ گئے, 1 بجے سے زیادہ پڑ گیا. مصاحب دا وقت تھوڑا جا بچیا, اذان پھر بعد دل کو 5-7 منٹ اور میں پڑھتا. میں کوشش کرنا صحیح ہاں کنٹرول کراں, تھوڑی محبت تو زیادہ پڑ جائے. یہ مطلب ہے گل آج دی کلیئر ہو گئی کہ کافر ہوئے جڑا من دون اللہ کسے نو ولی مننے, شفیع مننے یا نصیر مننے. اساں جنوں نصیر مننے ہیں من دون اللہ نہیں مننے, من جانب اللہ مننے. آج دی مجلس اسی او مسلمان ہیں جنہیں شفیع مننے ہیں تے من دون اللہ نہیں مننے, من جانب اللہ مننے ہیں. اور جنوں ولی مننے ہیں انہوں من دون اللہ نہیں مننے, من جانب اللہ مننے. میرے عزیزو جدوں کوئی ولی کسے کو مدد منگتا ہے وہ دی کمزوری نہیں ہوندی, وہ دی کریمی ہوندی. ہائے ہائے جڑی میں ورتوں والی گل کی تھی. کل میں ایک لطف والی گل سناواں گا, وقت گزر گیا. کل انشاءاللہ میں کوشش کراں گا میں آج. اگر اللہ آکھے میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں تو اللہ نو کمزور نہ سمجھنا. اور اگر حسین آکھن حل من ناصر ینصرنا تو شبیر نو بھی کمزور نہ سمجھنا, کیونکہ شبیر بھی چاہتے ہیں میرے نال کو ورتوں کرے میں او دے نال ورتوں کراں. یہ بہت بڑا کمال ہے شبیر. اس ویلے آکھیا نے حل من ناصر ینصرنا جدو اکبر دے قاتل, عباس دے قاتل, خدا دی قسم شبیر زمانے تے اللہ دے کرم دا نمائندہ ہے. آئے ہائے اللہ دے کرم, اللہ دے فضل اور اللہ دے رحم دے نمائندے دا نام حسین. شبیر نے جڑے بڑے آکیا حل من ناصر ینصرنا, تسی ذرا تصور کرو اگر اس ویلے انہاں ساریاں چو کوئی بندہ جڑا قاتل سنسارے اس خاندان دے اخیر تے اعلان کیتا نے, حسین بن نمیر جیسا بھی باہر نکل کے آندا کہ حسین میں تیرے نال ہوں. تو یہ سوچو حسین کتنا بڑا کری. تو ساں یار غور نہیں فرمایا. اے غربت دا ہوکا نہیں, اے کریمی دا ہوکا ہے, اے رحم دا ہوکا ہے. امت محمد تے اجے حسین رحیم ہے, اجے حسین کریم ہے کہ ہن بھی کوئی میری طرف آ جاؤ اور میں قاتل تو علیہ السلام نہ بناوا تے حسین نے. انج مقدر بندیاں دے مر گئے, کتے دی موت, مر گئے لعنتی ہو کے. لیکن زیدی صاحب نے خوبصورت تصور دیتا ہے. وہ فرماتے نے سلیکشن ہے حسین ابن علی دی. لوگ کہتے ہیں صحابہ دے بچے نال نہیں گئے تے کلے اہل بیت گئے. معاف کرنا, معاف کرنا. میں گڈی چ بیٹی بٹھائی ہوئے تے عام بندے نو نہیں باندا. اوئے ہوئے آباد رہو جی, تو اڈی سمجھ تو صدقے. جس قافلے وچ کبرا موجود ہو, جس قافلے وچ ایک سکینہ موجود ہو, جس قافلے وچ زہرا دیاں تھیاں موجود ہوں, تو اڈا کی خیال سی ہر بندہ اس قافلے وچ شامل ہو سکتا. جیڑا قابل سی انہوں خط لکھ کے بھی منگوا لے. جیڑا میرٹ تے نہیں سی نہ ہوندا قبلہ انہوں مدینے ہوئی نہیں کھڑیا. جیڑے میرٹ تے ہوندے سن حسین خط نہیں لکھے, ایک کربلا کے خط لکھے نا حبیب نو, مہندی پہ خریدتے سن حضرت مسلم بن اوسجات حبیب داڑیاں نو خضاب کرنے واسطے. جنہیں بلے خط بازار چ لبدے اس قاصد نے دیتا نا, تے شبیر دا خط ویکھ کے تے پہلے لفظ نو ویکھ کے خط بند کر لیا. لکھیا سی من جانب حسین ابن فاطمہ. حضرت مسلم بن اوسجا فرماندے ہیں حبیب مہندی نہیں خریدنی, حبیب دی آواز ہی ہونے مہندی خون نال خضاب ہوئے. کیوں کہنے لگا شبیر دا خط ہے, ہو سکے لکھیا کی ہے, ہو سکے پتہ کوئی نہیں, گھر جا کے پڑھاں گا. کہنے لگا تے تینوں کیویں پتہ لگے پئی شبیر کسے مصیبت وچ, ہو سکے میری زندگی چ جننے خط آئے نے حسین ابن علی لکھیا ہوندا سی. پتہ نہیں کس مصیبت وچ گرفتار ہے زہرا دا لال. آج زندگی چ پہلی باری مینوں پہ لکھدا ہے یا آخی حبیب, اے میرے بھائی حبیب. تے تھلے لکھ دے من جانب حسین ابن فاطمہ. تینوں زہرا دا پتر پہ خط لکھ دے. بس کہنے لگے علی دا بیٹے نے
اج اپنے نام نال ماں دا نام لکھیا ہے، میں جا رہا ہوں خدا حافظ، مگر اوس جا بھی ضرور آئے نے، گھر آ کے حضرت خط پڑھے ہیں تے 2-3 جملے سن، زیادہ نہیں سن. حبیب پنجابی ترجمہ کر، حبیب میں تیرے شہر دے قریب، کوفہ تے شہر دے قریب ایک جنگل چ آ گیا، میں گھروں نکلیا امر بالمعروف دی خاطر، نہیں عن المنکر دی خاطر اور اصلاح امت دی خاطر، لیکن امت محمدیہ نے مینو ایک جنگل گھیر رہے ہیں، یہ تو اگے مینو جانتے انہاں پابندی لا دیتی ہے، میں نانے دے اصل حکم دے مطابق یہ تھے ڈیرے لا چکا، تو اگر میری مدد واسطے آ سکنا ہے تے جلدی جلدی کربلا دے میدان چ پہنچ جا. تھلے ایک جمل نے حبیب دے جگر دے ٹکڑے کر دیتے، یہ زیدی صاحب دے جملے نے ٹکڑے کر دیتے، تھلے لکھیا سی میں تینوں کدی تکلیف نہ دیندا زینب میرے نام. بس حضرت حبیب پہنچ گئے، حضرت حبیب دا مقام سمجھنے واسطے ایک جملہ کافی ہے. آج جڑے ویلے خیمیاں نو اگاں لگیاں نا جی، خیمیاں حبیب دے جملہ سمجھنے واسطے کافی. حضرت حبیب خیمیاں نو اگاں لگیاں تے بی بی جناب سجاد نو لے کے باہر نکل، واہ حجابہ جدوں آکھیں حبیب دی عظمت واسطے میں جملہ پڑھ رہا ہوں، حبیب کتنا عظیم آدمی ہے. باہر نکل کے نا بی بی واہ حجابہ کہہ کے جڑے ویلے آج مقتل چ ویکھیا نا، میں حضرت کبرا دی روایت پڑھا، حضرت فاطمہ کبرا دی سن سکو گے، حضرت فاطمہ کبرا بنت الحسین بی بی فرماندی ہے شام غریباں جو دی سڑیاں خیمیاں جو اسی باہر نکلے نا تے میرے خاندان دیا لاشاں انج سن جو میں قربانی دا گوشت. بڑے بڑے عزیز بی بی زینب تے قتل ہو گیا سن نا. حضرت حبیب دی شان دا جملہ پڑھن لگا، جڑے ویلے قبلہ بی بی باہر نکلے نا خیمے چوں، اس ویلے بی بی نے اج لاشاں دے ڈھیر ویکھے تے یہ جڑا جملہ آکھیا نے یہ تو حبیب دی شان دا اندازہ لگدا ہے. کی تینوں آکھاں کتھے تینوں لکھاں، حبیب کھورے تو کی ہے، حبیب کھورے تو کون ہے، تیرا سمجھنا میرے واسطے مشکل ہے. اوے عباس جیسے ویر دی موجودگی وچ تے لاش حسین تے لاش جعفر، اتنے ویرہ دیا لاشا والو بے کے بھی بی بی نے آج سجاد نو مگر چکیا باہر نکلے واہ حجابہ کہہ کے تے مقتل المو کر کے فرما دینے ویر حبیب میں لٹی گئی. یہ دی عظمت نو سمجھ گئے ہو، حبیب زہرہ دی تھی نے حبیب نو ویرہ کیا جی ویر حبیب. ہن ایک جملہ سن لو، کوفے دے بازار چو حبیب دے کار کولو جڑے ویلے سجاد پھپھیاں نو لے کے گزرے نے نا، اس ویلے حضرت سجاد دیاں آنکھاں آنسو باہر آئے. بی بی فرما دیئے رو نہ دس کی ہوئے، فرمایا اماں کچھ بھی نہیں، حبیب دا مکان، چاچے حبیب دا مکان. بی بی فرمایا میرا اونٹ کسے طریقے اس مکان دے نال لا، جے حبیب دی بیوی مل جاوے تو میں او دے نال افسوس کر لوا. حضرت سجاد فرما دے اماں جڑا کوٹھے تے بچہ پہ پھردا ہے نا، سارویں دا پھردا ہے، اے حبیب دا سکا پتر ہے، قاسم دا نا ہے، 7 سال دا حبیب دا بیٹا چھتے پہ پھردا ہے. بی بی پاک نے اونٹ ناڑ لوایا نا تے حالت بی بی دی معاف کر دینا، حالت بی بی دی ایسی سامنے سفید والا دا پردہ سی تے سر جو خون پہ وگدا، پتھر مارے سن مسلمان. ایک بی بی دے ہاتھ بدے ان سر ننگا ہوئے تو سر جو خون وگدا ہوئے، بچے ڈردے نے کھورے تھے کی ہو گیا، کچھ سارے سن سارانو بھی ویندا ہے. اے 7 سال دا بچہ کدی بی بی لو تے ڈردا کدی پیچھے ہوندا کدی اگے ہوندا. جدوں سجاد علیہ السلام نے آکھا نا حبیب دا پتر ہے، بی بی نے فرمایا میرے قریب آ بیٹا، میرے قریب آ. نہ آیا نا ڈر گیا. خون تو بچے ڈر دیں نا، خون تو ڈر دیں نا، ڈر کے پیچھے ہٹیا تے بی بی دا میں مظلومی دا جملہ آکھا کہ غربت دا آکھا. بی بی فرمایا میرے قریب آ میں تیری کچھ لگنی ہاں. اگے بد کے نا ایک قدم کرنے لگا، بی بی تسی میرے لگ دے ہو. ساڑھے کر جنیاں مہمان ساڑھیاں رشتہ دار آؤندیاں نے وہ ساریاں میں ویکھیاں نے، میں تو انو اگے کدی نہیں ویکھیا. اے مصاحب دا جملہ پہ پڑھنا پہلا جدوں اس بچے آکے نا میں تو انو اگے کدی نہیں ویکھیا. اونٹ دی کوہان تے ٹکر مار کے بی بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا.
میرے ویکھن نوں میرے ویر ترس دے چھتی دس تو کون ہے؟ کہنے لگا انا قاسم ابن حبیب، میں حبیب دا بیٹا قاسم ہاں۔ آواز ہوندی ہے ابا کتھے ہی بابا کتھے ہی؟ کہنے لگا میرا بابا ایک جنگل ایک ٹر گیا جدہ نام کربلا ہے۔ بی بی آکھے کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا وہ تو سانو کھاتا آیا سی۔ بی بی فرمایا کہ جنگلہ چو بھی کسے نو کھاتا ہے نے۔ بچے نے پولے منہ نال سادہ زبان نال گل کیتی ہے، زہرہ دیاں تیاں اچھی روئیاں نے، سنو گے؟ بی بی آکھے کہ جنگلہ چو بھی کسے نو کھاتا ہے نے۔ پولے منہ نال کہنے لگا اتھے ساڑھے پیر آئے۔ بی بی آکھے تینوں کمیں پتہ ہے اتھے میرے پیر نے؟ کہنے لگا سانو کھاتا آیا سی، خط میرا بابا میری اماں دے سامنے سی، منو میرے بابے نے باہر کر دیتا، میں دہلیز نہ لگ کے کھلو گیا۔ میں صرف اینی گل سنی ہے میرے ابا جان میری امی نو پہن دے سن، نال پہنا بھی آئی ہیں نال پیر دیاں بیٹیاں بھی آئی ہیں۔ حضرت زینب کہا میں نو روا نہ چھیتی دس اماں کتھے ہی؟ بچے دی آواز آئی میری اماں جان تھلے قرآن پڑھ دینے۔ بی بی دی آواز آئی میرا پتر جا کے اماں نو حال جڑا بازار چو کافلہ پہ گزر دینا او دے چک بی بی کہہ دے انہوں دس میں نو بھی جان دیئے میرے بابے نو بھی جان دیئے تے تینو بھی جان دیئے تے وہاں دیئے ایک واری بار قرآن دا نائی ایک واری چھت تے ہاں میں تیرنا ضروری گل کرنی ہے۔ آؤ بھائی لوگوں جنہوں ساڑھے رون دی سمجھ نہیں ہوں دی، جنہوں پٹن دی سمجھ نہیں ہوں دی، ساڑھے زنجیر مارن دی سمجھ نہیں ہوں دی، وہ آگے میری گل سننا سی رون دے کیوں ہاں؟ اندر صحابی رسول دی نو بولو 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 اندر صحابی رسول دی نو بازار اچنے محمد دیاں تیاں اس بچے جا کے اماں نو پیغام دیتا تے واپس بی بی ویکھیا کلہ ہی آ گیا۔ جدو بچہ واپس آیا نا جی او تو بی بی دا اونٹ تھوڑا جیا اگے ٹر گیا سی، دو ترے قدم تے بی بی مڑ مڑ کے ویندہ سا پیا جی حبیب دا بیٹا آیا نہیں۔ جدو دو ترے قدم بی بی اگے چلے گا تے بچہ چھت تے کلہ آ گیا۔ جلدی نال بی بی سمجھے ایدہ مکان گزر نہ جائے۔ فوراً بی بی نے فرمایا پتر اماں کیوں نہیں ہوئی؟ جیڑی اس گل کیتی ہے میرے پٹن واسطے کافی ہے، رون واسطے کافی ہے۔ ایسا بولے منہ نال میرے آگے آگے بی بی میں ساری گل سنائی ہے کہ قیدن بی بی ہے تے تینو جان دی ہے تے بلان دی ہے۔ میری اماں دی انہوں آگ میں کوٹھے تے کدی نہیں آئی، میں زینب دی کنیزہ، میں بطول دیا تیاں دی نکرانیاں، میں بازار آلے پاسے کدے نہیں آئی۔ حبیب دے سر چو آواز آئی مانو آگ پردے نو آگ لاوے رون گئیاں تیاں بطول دیا اجڑ گیا میرا